اس مرتبہ ہوچی نے اپنے سفر کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا وہ شمال کی سمت جاتا تھا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے وہ کئی چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں سے گزرا۔ اس نے بے شمار دریا، پہاڑ اور ندیاں نالے عبور کیے۔ یوں کئی ماہ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ ایک سرد علاقے میں جا پہنچا۔ وہاں سردی اتنی تھی کہ عام کپڑوں اور جوتوں میں گزارا نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے ایک قصبے سے اپنے لیے گرم لباس، پوستین اور جوتے خریدے۔ وہاں کی سرائے میں چند دن قیام کیا، اس کے بعد آگے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک برفانی علاقے میں جا نکلا۔ وہاں دور دور تک برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں جو پہاڑ تھے وہ بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ درختوں، پودوں سب پر برف جمی ہوئی تھی۔ شدت کی سردی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور برف گر رہی تھی۔ ہوچی اس برفانی علاقے میں سفر کرتا ایک قصبے میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایک سرائے میں 2 دن قیام کیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ آگے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان پہاڑوں کو عبور کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ہوچی اپنے ارادے کا پکا تھا۔ اس نے مشکلات کو خاطر میں لائے بغیر ان پہاڑوں کو عبور کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک برف سے ڈھکی ہوئی وادی میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی برف باری ہو رہی تھی، برف کے گالے آسمان سے گر رہے تھے۔ اس نے اس وادی میں سفر کرنا شروع کیا۔ اس وادی میں چھوٹے چھوٹے قصبے اور گاؤں آباد تھے۔ وہ وہاں رکتا سستاتا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک برف سے ڈھکے ہوئے ایسے بلند و بالا پہاڑوں تک پہنچ گیا جن کا سلسلہ بہت دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ ہوچی اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ برفانی سرزمین نہ جانے کتنی وسیع و عریض ہے اور اسے اس میں نہ جانے کب تک سفر کرتے رہنا پڑے گا۔ ان پہاڑوں کے دامنوں میں چند قصبے آباد تھے۔ ہوچی رات گزارنے کے لیے ایک قصبے کی سرائے میں رک گیا۔ سرائے دار ایک بے حد زندہ دل اور مہمان نواز شخص تھا۔ وہ ہوچی کو ادھر ادھر کے مزے کے قصے کہانیاں سناتا رہا۔ ہوچی نے جب اسے یہ بتایا کہ وہ بہت دور سے سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا ہے اور اب ان پہاڑوں کے پار جانا چاہتا تھا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، تم بے شک ایک بہادر اور باہمت لڑکے ہوگے، لیکن تم ان پہاڑوں کا رخ نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ ان پہاڑوں میں برفانی آدمی رہتا ہے، اس کے ڈر سے کوئی بھی اس طرف کا رخ نہیں کرتا۔ برفانی آدمی کے ذکر سے ہوچی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ یہ برفانی آدمی کیا چیز ہے؟ اس نے سرائے دار سے پوچھا۔ وہ برف کا بنا ہوا آدمی ہے، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوفناک شکل و صورت والا ہے۔ وہ دیکھنے میں ایک عام آدمی جتنے قد کاٹ کا دکھائی دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم اور خون خوار ہے۔ جو کوئی انسان یا جانور ان پہاڑوں میں چلا جائے اسے پھر کبھی زندہ واپس آنا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ برفانی آدمی ان سب کو کھا جاتا ہے، سرائے دار نے بتایا۔ برفانی آدمی کیا واقعی ایسا خونخوار اور ظالم ہے؟ کیا وہ واقعی انسانوں اور جانوروں کو کھا جاتا ہے؟ ہوچی نے پوچھا۔ سنا تو یہی ہے، سرائے دار بولا۔ کیا اس گاؤں کا کوئی آدمی ان پہاڑوں میں گیا ہے؟ ہوچی نے پوچھا۔ ہاں، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ کئی لوگ ان پہاڑوں میں گئے تھے، ان کا اس برفانی آدمی سے سامنا بھی ہوا تھا، مگر وہ بچ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد سے کوئی شخص ان پہاڑوں میں نہیں جاتا، سرائے دار نے بتایا۔ وہ برفانی انسان کیا کبھی اس طرف نہیں آیا؟ یہ قصبہ تو پہاڑوں کے بالکل قریب ہے، ہوچی نے پوچھا۔ کچھ عرصہ ہوا وہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں گھس آیا تھا، لیکن لوگوں نے اسے لاٹھیاں مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اس طرف نہیں آیا، سرائے دار نے بتایا۔ ہوچی نے سر ہلایا اور مضبوط لہجے میں بولا، خیر وہ برفانی آدمی جیسا بھی ہے، میں اس سے ڈرنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ میں ضرور ان پہاڑوں میں جاؤں گا اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد کوئی شخص ان پہاڑوں میں جاتے ہوئے نہ ڈرے گا۔ سرائے دار نے ایک مرتبہ پھر اسے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہوچی اپنے ارادے پر اڑا رہا۔ مجبوراً سرائے دار خاموش ہو گیا۔ وہ رات سرائے میں بسر کرنے کے بعد اگلی صبح ہوچی نے اپنی گٹھری سنبھالی اور سرائے دار کو خدا حافظ کہہ کر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ اس قصبے سے ان پر برفانی پہاڑوں کا سلسلہ زیادہ دور نہ تھا۔ ہوچی جب اس سلسلہ ہائی کوہ میں داخل ہوا تو اس وقت شام ہونے کو آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی برف باری برابر ہو رہی تھی۔ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بنے ہوئے قدرتی درے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بلند پہاڑ کو عبور کرنے کے بعد ایک مختصر سے برف سے ڈھکے میدان میں جا پہنچا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے سربا فلک پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اس کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے دور تک برف سے ڈھکے پہاڑ دکھائی دیے۔ برف پوش پہاڑوں اور میدانوں کا یہ سلسلہ جانے کہاں تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ وہ پہاڑ سے اتر کر آگے بڑھ گیا۔ اب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اسے رات کسی غار میں گزار لینی چاہیے، پھر صبح ہوتے ہی آگے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ برفانی پہاڑوں میں اتنی دور تک چلنے کے باوجود برفانی آدمی سے اس کی کہیں بھی مڈبھیڑ نہیں ہوئی تھی۔
شاید اس کا مسکن ان پہاڑوں کے کسی اور حصے میں واقع تھا۔ کافی تلاش کے بعد بالآخر وہ ایک غار تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس کے دہانے سے برف ہٹائی اور اندر داخل ہو کر غار کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گٹھری میں سے اپنا خنجر نکالا اور اسے اپنے قریب رکھتے ہوئے غار کے فرش پر لیٹ کر سو گیا۔ جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو کسی نے غار کے دہانے پر پہنچ کر اس میں رکھا ہوا بڑا سا پتھر ایک طرف سرکایا اور اندر داخل ہو کر اس نے وہ پتھر پھر غار کے دہانے پر رکھ دیا۔ اندر داخل ہونے والا اندھیرے غار میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہوچی کو دیکھا اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر خاموشی سے بیٹھ گیا اور ہوچی کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سویرے جب ہوچی کی آنکھ کھلی تو غار میں ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ اس اجالے میں ہوچی نے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک عجیب سی مخلوق کو بیٹھے دیکھا۔ وہ مخلوق سر تا پا برف کی بنی ہوئی تھی، البتہ اس کے چہرے پر آنکھیں انسانوں جیسی تھیں۔ ناک کی جگہ 2 سوراخ اور منہ کی جگہ ایک گھڑا سا تھا۔ شاید یہی وہ برف کا آدمی تھا۔ ہوچی نے جھپٹ کر اپنا خنجر اٹھایا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت وہ برفانی آدمی اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بول اٹھا، مجھے مت مارو اے نیک دل لڑکے، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ ہوچی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ تم تو بالکل انسانوں کی طرح بول رہے ہو، اس نے کہا۔ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں نیک دل لڑکے، میرا نام شمیرک ہے۔ مجھے ایک ظالم سائنسدان نے اس حال کو پہنچایا ہے۔ کیا تم واقعی انسان ہو؟ کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کر سکتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے؟ ہوچی نے اس سے کہا، یقین کرو نیک دل لڑکے، میں واقعی انسان ہوں۔ اگر میں انسان نہ ہوتا تو تم کیا اب تک یوں محفوظ رہتے؟ وہ بولا۔ ہوچی تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس سے پوچھا، تم اس غار میں کب داخل ہوئے تھے؟ آدھی رات کے وقت۔ اس وقت تم بے خبر سو رہے تھے، میں تمہارے جاگنے کا انتظار میں یہاں بیٹھا رہا، برفانی آدمی نے کہا۔ تم نے کیا مجھے ان پہاڑوں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ تم اسی وقت کیوں نہ میرے سامنے آ گئے؟ ہوچی نے پوچھا۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، میں رات کو ادھر آیا تھا، یہاں برف میں مجھے تمہارے قدموں کے نشانات دکھائی دیے، ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس غار میں پہنچ گیا، برفانی آدمی نے جواب دیا۔ تم ان پہاڑوں میں کب سے رہ رہے ہو؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میرا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے، میں کبھی ان پہاڑوں میں کسی بھی غار میں رہ لیتا ہوں۔ میں ان پہاڑوں میں اس وقت سے رہ رہا ہوں جب میں تم جتنا چھوٹا سا لڑکا تھا، برفانی آدمی نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہوچی نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات بیدار ہوتے محسوس کیے۔ اس نے اپنا خنجر گٹھری میں ڈال دیا اور برفانی آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے بولا، تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ شمیرک، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور اس حالت کو کیوں کر پہنچے؟ میرا وطن اس برفانی علاقے سے بہت دور وادی قفقاز کے ایک سرسبز و شاداب خوبصورت علاقے میں ہے، برفانی آدمی کہنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں میرے باپ کی بہت سی زمینیں اور مویشیوں کے ریوڑ تھے، ہم بہت خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب کا بہت لاڈلا تھا۔ اس گاؤں کی آبادی کم تھی اور لوگ بھی آپس میں بہت محبت و اتفاق سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے۔ ہم بچے سارا دن یا تو کھیلتے کودتے رہتے یا دوڑتے بھاگتے یا کھیتوں میں جا کر اپنے باپ کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کیا کرتے۔ پھر شام ہوتے ہی گاؤں کے عالم کے پاس پڑھنے چلے جاتے، وہ ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے، مختلف علوم کی تعلیم دیتے، اچھی اچھی باتیں بتاتے، غرض یہ کہ اپنے گاؤں میں ہمارے دن بڑے مزے سے بسر ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عجیب سے حلیے کا آدمی آ گیا۔ اس نے سیاہ کوٹ، سرخ پتلون اور سمور کی سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ تھا، اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی اور آنکھیں بلی کی آنکھوں جیسی تھیں۔ ہونٹ بہت باریک اور دانت بہت سفید اور چمکدار تھے۔ اس نے پیروں میں خوب چمکتے ہوئے سیاہ جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کی گھوڑا گاڑی میں وہاں آیا تھا، جس میں 2 سیاہ رنگ کے تنو مند گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ ہمارے گاؤں میں پہنچ کر وہ سرائے میں ٹھہر گیا۔ وہ اپنے ساتھ سیاہ رنگ کے کئی بڑے بڑے صندوق لایا تھا جن میں جانے کیا بھرا ہوا تھا۔ وہ عجیب سا شخص گاؤں میں کسی سے ملتا جلتا نہ تھا، بلکہ سرائے میں اپنے کمرے میں بند رہتا تھا یا پھر اکثر سیاہ رنگ کا صندوقچہ سنبھالے پہاڑوں کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا۔ پہاڑوں میں جا کر وہ جانے کیا کرتا رہتا تھا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے ویسے بھی کچھ ایسے مرعوب اور خوف زدہ رہتے تھے کہ انہیں کبھی اس کی ٹو لینے کی جرت نہ ہو سکی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہم بچوں کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ ہم ہرگز اس شخص کے قریب نہ جائیں، نہ معلوم یہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن بچوں کی فطرت ایسی ہوا کرتی ہے کہ انہیں جس کام سے منع کیا جائے وہ اسے ضرور کرتے ہیں، اور والدین کی اس نافرمانی کی سزا بھی انہیں ضرور ملا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ماں باپ کی تنبیہ نے اس شخص میں ہماری دلچسپی کو اور بھی بڑھا دیا۔ ہم یہ جاننے کے لیے بے چین ہونے لگے کہ وہ شخص آخر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کس لیے ہمارے گاؤں کی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہ کر کیا کرتا رہتا ہے اور پہاڑوں میں کیا کرنے جاتا ہے۔ اس شخص کا کمرہ چونکہ تمام دن بند رہتا تھا، اس کی کھڑکی بھی مضبوطی سے بند رہتی تھی، اس لیے ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اپنے کمرے میں گھسا کیا کرتا ہے۔ سرائے دار اور ملازم بھی اس کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ اس پر ہم بچوں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ شخص پہاڑوں کی طرف جانے لگے گا تو ہم چپکے سے اس کے تعاقب میں لگ جائیں گے اور چھپ کر دیکھیں گے کہ وہ آخر پہاڑوں میں جا کر کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن ہم سب گاؤں کے بچے صبح سویرے ہی سرائے کے آس پاس جا کر چھپ گئے۔ وہ شخص کافی دنوں سے پہاڑوں کی طرف نہ گیا، اس لیے ہمیں امید تھی کہ اس دن تو وہ ضرور سرائے سے نکل کر پہاڑوں کا رخ کرے گا، اور ہوا بھی یہی۔ کوئی سپہر کے قریب وہ شخص سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا صندوقچہ ہاتھ میں لیے سرائے سے نکلا اور پہاڑوں کی سمت ہو لیا۔ ہم بچے اس سے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے احتیاط سے اس کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ شخص پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلتا ہوا پہاڑوں میں داخل ہو گیا اور پہاڑی بھول بھلیوں میں سے ہوتا ہوا ایک جگہ پہنچ کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم جب اس جگہ پہنچے تو ہم نے اسے کہیں بھی نہ پایا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ایک ایسی جگہ جا نکلے جہاں ایک بڑا سا غار تھا۔ ہم اس کی تلاش میں اس غار میں چلے گئے۔ جوں ہی ہمارا آخری ساتھی غار میں داخل ہوا، غار کا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس شخص کا خوفناک قہقہا سنا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جلتا ہوا چراغ ہاتھ میں لیے ہمارے سامنے آ گیا۔ آخرکار تم لوگ میرے جال میں پھنس ہی گئے، وہ مکروہ سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے اپنے تجربات کے لیے کچھ بچوں کی ضرورت تھی جو اب پوری ہو گئی۔ اب تم اس جگہ پر بند رہو گے، گاؤں میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ یہ سنتے ہی ہم بچوں نے زور زور سے رونا چلانا شروع کر دیا اور اس کی منتیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں گھر جانے دے، لیکن وہ برابر ہنستا ہی رہا۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک عجیب سا ہتھیار نکالا جس میں نلکیاں سی لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اس ہتھیار کا رخ ہماری طرف کرتے ہوئے اس کا کوئی پرزہ دبایا۔ اس ہتھیار کی نلکیوں سے عجیب سی بو والے بخارات نکل کر ہمارے چہروں پر پڑے اور ہم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں قید پایا۔ وہ کوٹھری اسی غار کا ایک حصہ تھی۔ اس کے منہ پر پتھر کی ایک بھاری سل رکھی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو یوں قید پا کر گھبراہٹ اور خوف سے ہمارا برا حال ہو گیا۔ ہم بری طرح رونے چلانے لگے، مگر وہ ظالم شخص جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ پھر ہم سب بچوں نے مل کر اس سل کو سرکانے کی کوشش کی جو کوٹھری کے منہ پر رکھی تھی، مگر وہ اتنی بھاری تھی کہ ہم اسے ذرا سا بھی نہ ہلا سکے۔ پھر رات ہوتے ہوتے ہم یوں ہی روتے روتے وہیں کوٹھری کے فرش پر لیٹ کر سو گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں کوٹھری میں بالکل اکیلا پڑا ہوا تھا۔ میرے باقی ساتھی وہاں سے غائب تھے۔ شاید اس شخص نے راتوں رات انہیں وہاں سے نکال لیا تھا اور ان کے ساتھ جانے کیا کیا تھا۔ میں انہیں اور اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رونے لگا۔ مجھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ میری گمشدگی سے نہ جانے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ شاید وہ مجھے ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ میری ماں تو میرے غم سے نڈھال ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ کاش گاؤں کا کوئی شخص ہم بچوں کو ان پہاڑوں میں ڈھونڈتا ہوا اس طرف آ نکلے تاکہ میں اس جگہ سے رہائی پا سکوں۔ لیکن تمام دن یوں ہی گزر گیا۔ میں اپنی رہائی کی طرف سے مایوس ہو گیا۔ پھر رات ہونے پر مجھے کوٹھری کے باہر کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ اس کے بعد اس کے منہ پر رکھی بھاری سل ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ ظالم شخص ہاتھ میں چراغ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ چلو لڑکے باہر نکلو، اب تمہاری باری ہے، اس نے مجھ سے کہا اور آگے بڑھ کر سختی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ کوٹھری سے باہر ایک سرنگ نما راستہ آتا تھا۔ وہ شخص میرا بازو پکڑے اس سرنگ نما راستے میں سے گزر کر ایک بڑے سے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں طاقچوں پر جگہ جگہ چراغ جل رہے تھے اور وہاں عجیب طرح کی مشینیں اور آلات پڑے تھے۔ میں حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس شخص نے اپنا چراغ ایک طاقچے پر رکھ دیا اور مجھے ایک سیاہ رنگ کی کدادم مشین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں اس وقت کچھ اتنا حیرت زدہ سا ہو رہا تھا کہ میں سوچ بھی نہ سکا کہ وہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ مجھے اس مشین کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد وہ شخص اس مشین کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لیور کو حرکت دی۔ مشین کی پیشانی پر لگی ایک بھونپو نما ٹیوب سے ایک دم ہی نیلے رنگ کی تیز روشنی نکلی اور مجھ پر
میری آنکھیں چندیاں گئیں، اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اندھے کنویں میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں سر تا پا برف کا انسان بن چکا تھا۔ میرے جسم سے گوشت، پوست، بال، کھال سب غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ سفید اجلی برف نے لے لی تھی۔ میرے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، چہرہ سب برف کے بن چکے تھے۔ اپنی حالت کی یہ تبدیلی دیکھ کر میں شدید خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے بری طرح سے رونا، چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، لیکن وہ ظالم شخص میرے سامنے کھڑا مسلسل کہے لگاتا رہا، ہا ہا ہا۔ بالآخر میرا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ میں کئی سالوں کے تجربات کے بعد بالآخر ان برف کا انسان بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے برف کا انسان بنا ہی لیا، ہا ہا ہا۔ میں اس کے پاؤں پر گر پڑا اور رو رو کر اس سے التجا کرنے لگا کہ وہ مجھے میری اصلی حالت میں لوٹا دے، مجھے پھر سے گوشت پوست کا انسان بنا دے، لیکن وہ برابر پاگلوں کی طرح کہے لگاتا اور اپنی کامیابی پر اظہار مسرت کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ اس غصے میں تیزی اور شدت آنے لگی۔ میں نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اسے پورے زور سے اپنے ٹھوس جسم کے ساتھ ٹکر ماری۔ میرا یہ حملہ اس کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وہ اس سے سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر کمرے کی پتھریلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار میں ابھرا ہوا ایک نوکیلا پتھر اس کے سر میں لگا، اس کی کھوپڑی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ زمین پر گر گیا اور ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے اور چیخنے چلانے لگا، اور تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے ایک انسان کو مار دیا تھا۔ میں بہت ہی خوف زدہ ہو گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں شدید گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اس جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس غار کے اندر ہی اندر میں جانے کب تک بھاگتا رہا، پھر بالآخر تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں وہیں زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ میں نہ جانے کب تک غار کے فرش پر لیٹا سوتا رہا۔ پھر جب میں نیند سے بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجھے اس اندھیرے اور تاریک غار کی ایک ایک چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے میں یہ سمجھا کہ یہ شاید یہ دن کا اجالا تھا جو اس غار میں پھیلا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اٹھ کر غار میں چلنا پھرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اس غار میں کہیں بھی دن کی روشنی داخل نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں بلی کی طرح اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، ساتھ ہی کچھ ڈر بھی لگا۔ پھر میں غار میں آگے ہی آگے بڑھنے وہ بہت ہی لمبا غار تھا۔ میں اس میں کئی دنوں تک مسلسل سفر کرتا رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عرصے میں ایک مرتبہ بھی بھوک یا پیاس نے نہیں ستایا۔ بالآخر میں اس غار سے باہر پہنچ کر جب آس پاس نظر دوڑائی تو مجھے ہر جگہ برف ہی برف پڑی دکھائی دی۔ پہاڑ اور وادیاں سب برف کی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ برف باری بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ میرا ہی علاقہ ہو، میرا اپنا وطن ہو۔ میں نے عجیب سی خوشی اور ترنگ محسوس کی اور میں بڑے مزے سے ان برف پوش پہاڑوں اور وادیوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ مجھے نہ سردی کا احساس ہو رہا تھا، نہ میرے ننگے پیروں کو برف کی ٹھنڈک یا چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو واقعی ایک برف کی مخلوق محسوس کر رہا تھا۔ اس دن سے میں نے اس برفانی علاقے کو اپنا گھر بنا لیا اور یہیں رہنے لگا۔ اس علاقے میں سارا سال برف باری ہوتی رہتی ہے۔ کچھ مسلسل برف باری کی وجہ سے اور کچھ پہاڑوں کے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے باہر کے لوگ دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے کم ہی اس علاقے سے گزرتے ہیں۔ پھر جب میں نے یہاں رہنا شروع کیا تو انہوں نے خوف زدہ ہو کر اس طرف کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے میرے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں کہ میں ایک ظالم اور خون خوار برفانی بلا ہوں۔ میں اس جگہ آنے والے انسانوں اور جانوروں کو کھا جاتا ہوں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں جسے ایک ظالم سائنسدان نے اس حال کو پہنچایا ہے۔ تم اتنے عرصے سے یہاں زندہ کس طرح ہو؟ تم اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ ہوچی نے اس سے پوچھا۔ مجھے اس حالت کو پہنچنے کے بعد انسانوں کی بھوک پیاس نہیں لگتی، اس لیے مجھے کسی قسم کی خوراک حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، برفانی آدمی نے جواب دیا۔ تمہیں کیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی یاد نہیں آتے؟ کیا تم ان میں واپس نہیں جانا چاہتے؟ تمہاری گمشدگی پر وہ آج تک روتے ہوں گے، ہوچی نے کہا۔ برف کے آدمی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرا دل ہر دم ان کے پاس جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، لیکن اس حالت میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ وہ تو مجھے کوئی برفانی بلا سمجھیں گے اور مجھ سے شدید خوف کھائیں گے۔ میرے گاؤں کے لوگ تو شاید مجھے ہلاک ہی کر دیں۔ کاش میں دوبارہ انسان بن جاؤں اور اپنے پیارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پاس واپس چلا جاؤں۔ یہاں میں بالکل اکیلا ہوں اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہارے لیے دوبارہ انسان بن جانا کیوں کر ممکن ہے؟ ہوچی نے پوچھا۔
یہ میں نہیں جانتا، مجھے ایسی کوئی ترکیب معلوم نہیں، نہ اس علاقے سے باہر کا کوئی شخص میری مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو کوئی اس طرف آ نکلتا ہے وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر میں خود کسی بستی میں چلا جاؤں تو وہاں کے لوگ مجھے مار مار کر بھگا دیتے ہیں یا ڈر کے مارے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، برفانی آدمی دکھ سے بولا۔ ہوچی سر جھکائے کچھ سوچنے لگا۔ برف کا آدمی اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر ہوچی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم برف کا آدمی بننے کے بعد کیا پھر کبھی اس جگہ اس سائنسدان کی تجربے گاہ میں گئے ہو جہاں اس نے اپنی مشین کے ذریعے تمہیں برف کا آدمی بنایا تھا؟ نہیں، میں پھر کبھی وہاں نہیں گیا، برف کے آدمی نے جواب دیا۔ وہ کچھ حیران سا دکھائی دینے لگا تھا۔ میرا خیال ہے اس غار میں اس سائنسدان کی تجربہ گاہ اب بھی موجود ہوگی اور اس میں سب چیزیں جوں کی توں موجود ہوں گی، چلو تم مجھے وہاں لے چلو، ہوچی بولا۔ وہاں؟ برف کا آدمی حیرت سے بولا، وہ جگہ تو بہت دور ہے، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں کتنے دنوں کا مسلسل سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا۔ ہمارا اس سائنسدان کی تجربے گاہ میں پہنچنا ضروری ہے، وہاں پہنچ کر میں دیکھوں گا کہ تمہیں دوبارہ انسان بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہوچی نے کہا۔ برفانی آدمی ایک دم خوش ہو گیا، وہاں جا کر میں دوبارہ انسان بن جاؤں گا، کیا یہی کہا ہے نا تم نے؟ تم وہاں پہنچ کر مجھے دوبارہ انسان بنا سکتے ہو؟ ہاں، میں دیکھوں گا، شاید وہاں کبھی کسی مشین کی مدد سے تم دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آؤ، ہوچی نے جواب دیا۔ چلو پھر ہم وہاں چلتے ہیں۔ برفانی آدمی وفور جوش و مسرت سے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوچی نے اپنی گٹھری سنبھالی اور اس کے پیچھے چلتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ 2-3 دن تک برف سے ڈھکے پہاڑوں اور میدانوں میں سفر کرنے کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پہنچے جہاں اس طویل غار کا دہانہ واقع تھا۔ برفانی آدمی اندھیرے غار میں اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا، لیکن ہوچی نے اپنے دیکھنے کے لیے اپنی گٹھری میں سے چراغ نکال کر روشن کر لیا۔ اس روشنی میں وہ برفانی آدمی کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگا۔ غار اس پہاڑی سلسلے کے اندر ہی اندر میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا، وہ اس میں بغیر رکے مسلسل سفر کرتے رہے۔ ہوچی کو جب بھوک لگتی تھی وہ اپنی گٹھری میں سے بھنے ہوئے چنے اور جوار کی روٹی نکال کر کھا لیا کرتا تھا۔ غار کے اندر اکثر مقامات پر چشمے ابلتے دکھائی دیتے تھے اور زیر زمین ندیاں نالے بہتے نظر آتے تھے، وہ ان کے پانی سے پیاس بجھا لیا کرتا تھا۔ برفانی آدمی البتہ بھوک اور پیاس دونوں سے بے نیاز تھا۔ یوں ہی کئی دن کئی راتیں سفر کرنے کے بعد وہ ایک خوب کشادہ سی جگہ پر آن پہنچے۔ وہاں غار کی چھت میں بنے ہوئے سوراخوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ اب ہم اس مقام کے قریب آن پہنچے ہیں، برفانی آدمی مسرت سے بولا۔ ہمیں بس تھوڑی دور آگے جانا ہے، پھر ہم اس شیطان صفت آدمی کی تجربہ گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ آگے چلتے چلتے غار مزید کشادہ ہوتا جاتا تھا اور اس میں سے مختلف سمتوں کو جانے والے رستے نکلتے جاتے تھے۔ برفانی آدمی ہوچی کو ساتھ لیے ناک کی سیدھ میں آگے بڑھتا گیا۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا، اس نے ایک بڑی سی پتھر کی سل کی طرف اشارہ کیا۔ اس سل کے پیچھے وہ کوٹری ہے جس میں اس ظالم آدمی نے ہم بچوں کو قید کر رکھا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ اس نے تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ہوچی نے اس سے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ اس کے اسی منحوس تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں گے، میں نے انہیں زندہ یا مردہ حالت میں کہیں بھی نہیں دیکھا تھا، برفانی آدمی بولا۔ پھر وہ ہوچی کو ساتھ لیے غار میں سے نکلنے والے ایک تنگ سے راستے پر ہو لیا۔ وہ راستہ سرنگ نما تھا، اس سرنگ کے خاتمے پر ایک بڑا سا کمرہ آتا تھا۔ ہوچی نے چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ اس کمرے میں کچھ عجیب عجیب سے آلات اور مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک عجیب سی مشین کے قریب ہی ایک انسانی ڈھانچہ زمین پر بکھرا، اس کی کھوپڑی میں ایک طرف ایک چھوٹا سا گھڑا پڑا ہوا تھا جس میں سے خون نکل کر اس کے سر اور چہرے پر جم گیا تھا۔ فرش پر بھی خون کے بڑے بڑے سیاہ دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اسی شیطان سائنسدان کی لاش ہے جس نے مجھے برف کا آدمی بنایا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود کوئی بھی اس تجربہ گاہ میں نہیں آیا، ورنہ کوئی یہاں آ کر ان مشینوں کو نقصان پہنچا دیتا تو بہت برا ہوتا، ہوچی بولا۔ پھر اس نے چراغ کی روشنی میں اس مشین کو اچھی طرح سے دیکھا بھالا، اس کے پیچھے 2 لیور لگے ہوئے تھے۔ اس نے چراغ کو ایک قریبی تاکچے پر رکھ دیا اور مشین کے ایک لیور کو اوپر سے نیچے دبا دیا۔ اس کے سامنے لگے بھونپوں نما پائپ سے نیلے رنگ کی روشنی نکل کر سامنے والی دیوار پر پڑنے لگی۔ اس ظالم شخص نے مجھ پر یہی نیلی روشنی ڈالی تھی، برفانی آدمی نے کہا۔ پھر اس مشین میں تمہیں اپنی اصلی حالت میں واپس لانے کی ترکیب بھی موجود ہوگی۔ چلو تم ذرا اس مشین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں اس دوسرے لیور کو حرکت دے کر دیکھتا ہوں، ہوچی بولا۔
برف کا آدمی کچھ ڈرتا جھجکتا مشین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لیور کو حرکت دیتے ہوئے ہوچی بھی گھبرا رہا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ اس کو حرکت دینے پر برف کا آدمی اپنی اصلی حالت میں واپس نہ آتا، بلکہ کچھ اور ہی بن جاتا یا پھر اسے کچھ نقصان پہنچ جاتا۔ پھر اس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے لیور دبا دیا۔ لیور کے دبتے ہی مشین میں سے زرد رنگ کی ایک تیز روشنی کی لکیر نکلی اور برفانی آدمی پر پڑی۔ برفانی آدمی کے جسم سے ایک دھواں سا نکلا، اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی بو بھی کمرے کی فضا میں پھیل گئی۔ پھر جب وہ دھواں چھٹا تو ہوچی نے دیکھا کہ اس کے سامنے برف کا آدمی نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور صحت مند نوجوان کھڑا تھا۔ وہ فرتے مسرت سے چلا اٹھا، مبارک ہو شمیرک، تم دوبارہ انسان بن گئے۔ شمیرک نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اس سے لپٹ گیا۔ آہ، میں انسان بن گیا، میں دوبارہ انسان بن گیا۔ اے نیک دل لڑکے، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ شمیرک اپنے آپ کو چھو چھو کر دیکھنے لگا۔ فرط مسرت سے اس کا جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا اور چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ہوچی کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا یہ احسان میں عمر بھر نہ بھولوں گا نیک دل لڑکے، تم نے مجھے دوبارہ انسان بنا دیا، مجھے ایک انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ زندگی سے نجات دلائی، مجھے ایک حسرت ناک موت مرنے سے بچا لیا، میں تمہارا ممنون احسان ہوں نیک دل لڑکے۔ تمہیں میرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے شمیرک، ہوچی بولا۔ ہاں، اب آؤ ہم ان تمام آلات اور مشینوں کو تباہ کر دیں، انہیں ایک پاگل اور انسانیت دشمن سائنسدان نے ایجاد کیا ہے، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، انہیں ان شیطانی ایجادات کو کسی نے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، شمیرک بولا۔ چنانچہ ان دونوں نے مل کر اس تجربے گاہ کے تمام آلات اور مشینوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ غار سے باہر نکل آئے۔ ہوچی نے دیکھا اس جگہ کے پہاڑ اور میدان خوب ہرے بھرے سرسبز و شاداب تھے۔ جگہ جگہ ندیاں نالے بہہ رہے تھے، خرگوش، ہرن اور دوسرے جانور ان سبزہ میں چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں بھی برف یا سردی کا نام نہ تھا۔ یہ میرے وطن کے پہاڑ اور میدان ہیں، شمیرک خوشی سے کپ کپاتی آواز میں بولا۔ میں انہیں پہچانتا ہوں، میرا گاؤں ان کے سامنے والے پہاڑوں کے پیچھے واقع ہے۔ اتنے سالوں بعد جب میں اپنے گھر واپس جاؤں گا تو میرے ماں باپ، بہن بھائی مجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ چلو اچھے لڑکے، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملواؤں گا اور انہیں ساری کہانی سناؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ تم نے کس طرح مجھے دوبارہ انسان بنایا ہے۔ وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ مجھے ابھی بہت لمبا سفر کرنا ہے شمیرک، ہوچی بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، تم آرام سے اپنے گھر جاؤ، زندگی رہی تو ہماری کبھی نہ کبھی پھر ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ شمیرک مایوس ہو گیا اور بولا، تمہاری یہی مرضی ہے تو خیر، لیکن تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں عمر بھر نہیں بھولوں گا، میرے گھر والے بھی تمہارے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اس نے بڑی گرم جوشی سے ہوچی سے مصافحہ کیا اور نیچے میدان میں اتر گیا۔ ہوچی اسے اس وقت تک کھڑا دیکھتا رہا جب تک وہ ایک پہاڑی درے میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گٹھری کندھے پر رکھی اور آگے روانہ ہو گیا۔